اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و ناظرین، معتزلہ، خوارج اور بعض بدعتیوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار عقلاً محال ہے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا اس بات پر پختہ اجماع اور اتفاق ہے۔ تمام صحابہ کرام، تمام تابعین اعظام اور اسلاف امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ قیامت کے دن مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو اپنے دیدار کی لذت سے نوازے گا۔ اس بات پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق اور اجماع ہے، اور اس اجماع پر قرآن و سنت سے اور بے شمار کتب سے اور اجماع امت سے دلائل کثیرہ موجود ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے بندوں کو اپنے دیدار کی نعمت سے نوازے گا۔ قرآن مقدس میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ قیامت کے دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی جانب دیکھنے والے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں رؤیت باری تعالیٰ کا ثبوت ملتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جنتی حضرات ہر جمعۃ المبارک کے دن اپنے رب کا جنت میں دیدار کیا کریں گے، یعنی رب کائنات جنتیوں کو جنت میں جمعہ کے دن اپنے دیدار کی لذت اور نعمت سے آشنا فرمائے گا، اور جنتی اپنے رب کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ روایت ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، اور مسند امام اعظم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لیلۃ البدر، کہ لوگو ان قریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے تم اس رات کے چاند کو، یعنی اس رات میں 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ جیسے 14ویں کا چاند بندوں کے سامنے آشکار ہو تو دیکھنے میں دقت نہیں ہوتی، ایسے ہی تم ان قریب یعنی قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اور آقا نے ساتھ ہی فرمایا کہ لا تدامون فی رؤیتہ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے میں کسی قسم کی کوئی بھی مشقت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ فانظروا، بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ غور و فکر کرو، اللہ تغلبوا فی صلاۃ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، کہ کہیں تم طلوع شمس سے پہلی نماز یعنی نماز فجر اور غروب آفتاب سے پہلی نماز نماز ظہر اور نماز عصر سے تم مغلوب نہ ہو جانا، یعنی نماز فجر کو جو طلوع شمس سے پہلے ہے اور نماز ظہر اور عصر کو جو غروب آفتاب سے پہلے ہے، ان نمازوں کو ترک نہ کرنا، انہیں ادا کرتے رہنا، تو ان قریب تم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار ایسے کرو گے جیسے تم 14ویں کے چاند کو اپنی نگاہوں کے سامنے آشکار دیکھتے ہو۔ اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیدار خداوندی ممکن ہے، مومن کو خدا کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن ہوگا قیامت کے بعد۔ اس دنیا میں کوئی آنکھ اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتی، قیامت کے بعد اللہ پاک یہ شرف مومنین کو عطا فرمائے گا۔ رب کائنات قیامت کے بعد یہ لذت اور یہ نعمت ہماری نگاہوں کو بھی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔